یونیورسٹی آف لاہور میں لڑکی نے خودکشی کر لی, یہ سیکنڈ انسیڈنٹ سن رہی ہوں میں. جی ہمارے یہ بالکل قریب ہے, ایک تو یونیورسٹی آف لاہور بالکل, اور ہماری مادر علمی بھی ہے, میں وہاں سے ہی گریجویشن میری ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو گیا تھا, اس کی اگر شفاف تحقیقات کی جاتی اور اس کے جو ایک جڑ تک پہنچا جاتا تو شاید آج یہ دوسرا دلخراش واقعہ پیش نہ آتا. پہلا بھولا نہیں ہے, پہلا بھولا نہیں تھا, اور ابھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی زیادہ اچھا. میں اب آپ کو بتاؤں, یہ کہنی نہیں چاہیے بات ہمیں, لیکن مجبوراً ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب یہ پہلا واقعہ ہوا تھا تو میرے کئی منتظمین سے بات ہوئی یونیورسٹی آف لاہور کے, اور ہم نے ان کو ٹائملی یہ چیز بتا دی تھی کہ آپ اس کو مینیج کر لیں سچویشن کو, گوسپ کریٹ ہو رہی ہے اور بہت سارا جو ہے وہ جو آپ کی ڈس انفارمیشن ہے وہ ہو رہی ہے پبلش, تو یہ اس کو روکیں, اپنا ایک ورژن دیں اور اس پہ جو ہے جو حقیقت ہے وہ بتائیں اور ذمہ داری فکس کریں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ دیکھیں پولیس کی کتنی انوالومنٹ تھی نہیں تھی, یہ بڑا ایک سوالیہ نشان تھا. تو اب آج جو واقعہ ہوا ہے یہ تو میرے خیال میں اس سے بھی کہیں زیادہ وائرل ہو گیا چند گھنٹوں میں. یہ میں جب آپ سے ناظرین سے مخاطب ہیں تو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں, تو یہ اتنی وائرل ہو چکی ہے, مجھے دور دور سے لوگوں کے فون آ گئے ہیں یا میسیجز آئے ہیں. ظاہر ہے ہم اسٹوڈیو میں ہمیں بھی اچانک ہی پتہ چلا, تو بہرحال یونیورسٹی آف لاہور کو اس چیز کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں. سر مین وجہ ڈھونڈنی چاہیے. پہلے جو ریزن بتائی گئی تھی کہ جی وہ کوئی بچے کے اٹینڈنس کا ایشو تھا اس لیے وہ, لیکن کہانی کیا ہے اصل میں, یہ جو ذمہ دار ہیں فکس نہیں کیے گئے تھے پہلے بھی, جس کی وجہ سے اب یہ دوبارہ واقعہ ہوا. یہ تو پہلے سیمسٹر کی بچی تھی اور پتہ نہیں کیا خواب لے کے آئی تھی, اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا, پھر اساتذہ کا اس کے ساتھ کیا رویہ تھا یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا کیا رویہ تھا. یہ بڑی ہم دلخراش واقعہ ہے یونیورسٹی کی طرف سے. اس کے اوپر جو ہے نا آج انہوں نے تمام جو تدریسی عمل ہے اس کو روکا ہے کہ اس کو آن لائن پہ لے کے جائیں, لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے میرے خیال سے. ایک بہت بڑا ادارہ ہے, میں اس دن اویس صاحب کی بات سن رہا تھا, تقریباً 1 لاکھ کے قریب ان کی ایلم آئی ہے, 1 لاکھ اسٹوڈنٹ یہاں سے فارغ البال ہو چکے ہیں ہم جیسے. ٹھیک ہے, اور ایٹ اے ٹائم بھی یونیورسٹی کیمپس میں کچھ محل 20 سے 25 ہزار یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے, پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے پیدر کے واقعات ہوتے رہیں گے تو یونیورسٹی کی ریپوٹیشن اپنی جگہ خراب ہوگی, وہ تو چلے ان کا مسئلہ ہے, لیکن پیرنٹس جو ہے نا خالی اس یونیورسٹی میں نہیں, پھر ہر یونیورسٹی میں وہ شک کریں گے کہ پتہ نہیں ہمارا جو بچہ یا بچی ہے وہ پڑھنے جاتا ہے, یہ کیسی سچویشن ہے اس کی. اور ایک اور ہی میں پہلے بتاؤں, یہ پہلے شاید کسی نے ڈسکس کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن اس میں کہیں یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی آج کل نشہ آور ادویات اور نشہ آور جو اشیاء ہیں اس کا بھی دھندا چل رہا ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہیں کوئی اور پہلو تو نہیں ہے اس کا. بظاہر تو لگ تو رہا ہے کہ چلے تعلیمی ڈپریشن ہے یا کوئی روٹین سے لوگ تنگ آ گئے, لیکن تعلیمی ڈپریشن ہے تو پھر یہ پتہ کیوں نہیں چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں مختلف قسم کے کچھ ایسی بھی شکایات اکثر سننے میں ملتی ہیں کہ نشہ آور کچھ ایسی چیزیں ہیں, تو گاڈ نوز ہم یہ کنفرم تو نہیں کر سکتے, لیکن اس حوالے سے بھی اگر وہ تعلیمی ڈپریشن ہے اس لحاظ سے بھی, فائنینشیل برڈن ہے اس لحاظ سے بھی, یا ہیکٹر روٹین ہے اس حوالے سے بھی, یا پھر اگر کوئی ایسی مخفی چیز ہے جو عوام کے سامنے نہیں ہے, اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کیوں ہو رہے ہیں. اور میں بتاؤں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے ہیں, پہلے بچہ بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا, ابھی بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا ہے, تو یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. تو اب میرے خیال سے کچھ شاید اب کچھ اسٹرکچر چینجز کریں شاید یونیورسٹی آف لاہور, کہ جہاں پہ دیکھیں کودنے کے کہاں سے روکیں گے, یہ تو ایک بڑی اس کو تو کسی اور طریقے سے اس کو حل کرنا پڑے گا, ایسے نہیں کہ آگے جنگلے لگا دیں گے. لیکن سر یہ اچھا نہیں ہے اتنی جلدی ایک اور انسیڈنٹ, اور سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کسی نے دھکا دیا ہے کہ یہ خود کیا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا نا, یہ بڑی ساری پہلو ہیں. تو فورینسک ٹیم پہنچی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک خبر ملی ہے کہ فورینسک ٹیم پہنچ گئی ہے وہاں پہ اور وہ تحقیقات کر رہی ہے. میرے خیال میں اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ جس طرح انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے اس کو کرنے دینے چاہیے, یونیورسٹی انتظامیہ کو تعاون کرنا چاہیے, اور جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا سر, سردیوں کی آمد ہے, نزلہ, گلا خراب, اس کے لیے کچھ بتائیں. اب یہ بھی چل رہی ہیں بیماریاں, اس میں میرا تو اپنا گلا خراب ہے. تو خشک سردی سے جو ہے نا نزلہ کام کھانسی کے مریض جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں.
یہ کامن انفلوئنزا بھی ہے، اور پچھلے دنوں میں ہم نے سپر فلو کی بھی خبر یہاں بھی دی سپر تھی، فلو کی، ہاں سپر جی فلو کی بھی ہو رہی ہے، لیکن اب یہ جو ریکرنس ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی میں اگر ایکسپوز ہو گیا ہوں ایک دفعہ تو اس کی امیونٹی ہو گئی ہے، لیکن مہینے بعد یا 15 دن بعد، ہفتے بعد یہ پھر سے ہو رہا ہے، تو کہیں جا نہیں رہا، سردی کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے، اور فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کا جو انفیکشن ہونے کا جو ہے نا وہ کم سے کم ہو۔ سے تھوڑا احتیاط ہے، ایک تو نارمل ہوتا ہے نا، دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا کنسیپٹ ہے، اچھا اس لحاظ سے کہ ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے کہ گرم روٹی تو ٹھنڈی بوتل، ٹھیک ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ غلط ہے نا، یہ پریکٹس کو ہمیں روکنا پڑے گا، حالانکہ یہ ویدر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہوٹلز میں چلے جائیں، ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو چلڈ بوتل سرو ہوتی ہے اور آپ خود ٹھنڈی بوتل لے کے آئیں، روٹی گرم لے کے آئیں اور بوتل ٹھنڈی لے کے آئیں، تو ہمارے یہاں چلتے ہیں، ہاں چلتے ہیں، پھر آئس کریم پارلر کھولے ہیں، وہاں آئس کریم لوگ کھا رہے ہیں، تو دیکھیں جب احتیاط نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں، سر میں تو گرمیوں میں بھی وداؤٹ آئسنگ مطلب اپنا مجھے نہیں، ہاں یہ تو چلیں آپ کا روم پرسنل ہے، ٹیمپریچر ہی رہنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے اس موسم میں تو ہاں لیکن عوام بڑی ڈھیٹ ہے، وہ ایسے کیئر کے باوجود بھی یہ وائرل بیماری جو ہوتی ہے ہاں یہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم آپ اگر کھانسیں تو تھوڑا سا احتیاط کر لی جائے، تو ماحول میں کم سے کم جو ہے وہ وائرس پھیلتا ہے، وائرس پھیلے گا۔ کچھ یہ ہے کہ کنجیشن والے علاقوں سے تھوڑا سا دور رہیں، بچوں کو جہاں پلے ایریا میں جہاں پہ کنجیشن والا ماحول ہو وہاں نہ لے جائیں، اسکول تو ویسے ہی بند ہے، تو چلیں مطلب سردی سے بچیں۔ اس میں اس وقت جو لاہور میں بہت زیادہ ہاں جی پنجاب میں زیادہ ہے۔ اچھا سر آج کی آخری خبر ہے بسنت کے حوالے سے، بتائیں کیا چل رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا وہ جو خبر تھی ہم پڑھ رہے تھے نا فلو والی، اور یہ میں تصویر دیکھ رہا ہوں اخبار میں چھپی ہے کہ چھٹی کے روز باغ جرا کی سیر میں آنے والے بچے جو سلائڈ لے رہے ہیں، تو پھر اتنی زیادہ اکٹھے ہو کے جب سلائڈیں لیتے ہیں تو پھر ایکسپوجر بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو پتنگ بازی کے حوالے سے جو حکومت پنجاب ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو پروگرام ڈاواں-ڈول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بس اناؤنس ہے، ابھی تک تو خبریں یہی ہیں، لیکن آئے روز کو نہ کوئی خبر اس کے متعلق آ جاتی ہے۔ اور شادرہ میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ جی پتنگ ڈوری گڈی ڈور کی غیر قانونی فیکٹری چلانے والا گرفتار، سر کئی سالوں بعد تو آ رہی ہے بسنت۔ اب وہ خفیہ اطلاع کے ذریعے ملزم سے لاکھوں مالیت کی 1000 پتنگیں تھے۔ اب دیکھیں اجازت دیں گے تو پتنگیں تو بنیں گی، یہ تو آپ نہیں کر سکتے، اب دوہرا معیار آپ نہیں رکھیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ پہلے رجسٹرڈ ہوں، پھر آپ جو ہے وہ گلوری وہ بنائیں، لیکن یہ اتنی جلدی ہوگا نہیں، اور یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو دیہڑیاں لگانے والے وہ باز آئیں گے، یہ فیکٹریاں شیکٹریاں کوئی نہیں ہوتی، یہ گھروں میں ہی سارے بنا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے کئی دفعہ جو گڈے بناتے تھے وہ گھروں میں ہی بیٹھکوں میں جا کے وہ اپنا کام کرتے تھے، چھتوں پہ کرتے تھے، تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، اتنے میس اسکیل پر جو ہے نا وہ نہیں روک سکتے، تو اس پہ کوئی واضح پالیسی اختیار کر لیں۔ ابھی ان کو آپ پکڑ رہے ہیں، کل کو پھر ان کو کہیں گے کہ آپ بنائیں، تو کوئی ایس او پی ایک اناؤنس کر دیں، یہ رجسٹریشن وغیرہ کام نہیں ہونے والا۔